یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ فون کی بیٹری کمزور ہوئی یا ریموٹ نے کام چھوڑا اور ہم نے فوراً اسے مردہ سمجھ کر پھینک دیا۔ لیکن کیا ہو اگر ان میں سے زیادہ تر بیٹریاں اصل میں مردہ ہوں ہی نہ؟ آج ہم اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے کہ جن بیٹریوں کو ہم بیکار سمجھ لیتے ہیں، کیا ان میں واقعی دوبارہ جان ڈالی جا سکتی ہے؟ تو چلیں سیدھا مدے کی بات کرتے ہیں، کیا ایک ڈیڈ بیٹری واقعی میں ڈیڈ ہوتی ہے؟ یہ سوال نہ ہماری اس عام سے خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ بس بیٹری ختم تو مطلب کہانی ختم۔ سچ تو یہ ہے کہ بیٹری کے فیل ہونے کے پیچھے کی کہانی اکثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی معاشی حقیقت چھپی ہے۔ صرف امریکہ کا اندازہ لگائیں تو ہر سال $650 ملین، جی ہاں $650 سے زیادہ کی بیٹریاں بلا وجہ بدل دی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بہت بڑی رقم ہے جو ہم ایسی چیزوں پر ضائع کر رہے ہیں جو شاید اب بھی بالکل ٹھیک کام کر سکتی تھی۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے ہمارے بیٹریوں کے قبرستان کی، پھر یہ جانیں گے کہ بیٹریاں آخر مرتی کیوں ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ انہیں ٹیسٹ اور ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، پھر ان کی دوسری زندگی کیسی ہو سکتی ہے، اور آخر میں اس سب کا ایک سرکولر اکانومی سے کیا تعلق ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری بیٹریوں کے قبرستان کی۔ دیکھیں، جب کوئی بیٹری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسی کچرے سے ایک بہت بڑا بزنس موقع نکل رہا ہے، جہاں کچھ ہوشیار لوگ ان پھینکی ہوئی بیٹریوں میں نئی جان ڈال رہے ہیں۔ اچھا، ذرا یہ اعداد و شمار سنیں، یہ واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ ہر 10 میں سے 9 موبائل فون بیٹریاں جو تبدیل کی جاتی ہیں وہ اصل میں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ جی ہاں، 9۔ اور یہی نہیں، ہر سال لاکھوں قابل استعمال لیتھیم آئن بیٹریاں سیدھا ری سائیکلنگ کے لیے بھیج دی جاتی ہیں، جبکہ ان میں سے اکثر میں 80% تک جان باقی ہوتی ہے۔ سوچیں کتنے وسائل ضائع ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی اگر یہ بیٹریاں ٹھیک ہیں تو پھر یہ فیل کیوں ہو جاتی ہیں؟ چلیں اب ذرا بیٹری کی ناکامی کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ بیٹری کی موت جو ہے نا، وہ اکثر کچھ خاص خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیٹری کی کارکردگی میں کمی کی عام طور پر 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی ہے کیپیسٹی کا کم ہو جانا جو وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری ہے بیٹری کے اندر بجلی کے بہاؤ میں رکاوٹ کا بڑھ جانا جسے ہم ہائی انٹرنل ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ ہے سیلف ڈسچارج کا بڑھ جانا، یعنی بیٹری جب استعمال نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی تیزی سے پاور کھونے لگتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ان میں سے کچھ مسائل کو اکثر ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر بیٹری کو نہیں بچایا جا سکتا۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں جو مستقل ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ بیٹری کے اندر ایک بہت نازک سی جھلی ہوتی ہے جو چیزوں کو الگ رکھتی ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے یا اس کے اندر کا کیمیکل لیک ہو جائے تو بس گیم اوور۔ ان نقصانات کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ہم کیسے فرق کریں گے کہ کون سی بیٹری ٹھیک ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں؟ یہیں پر آتا ہے جانچ اور بحالی کا عمل۔ یہ بالکل ایک ہسپتال کے ایمرجنسی روم کی طرح ہے، جہاں پہلے مسئلے کی تشخیص ہوتی ہے اور پھر علاج ڈھونڈا جاتا ہے۔ اور اس پورے عمل میں ایک چیز سب سے اہم ہے: سیل میچنگ۔ سیل میچنگ کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ایک زنجیر کی مثال ہے۔ ایک زنجیر اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنی اس کی سب سے کمزور کڑی۔ بالکل اسی طرح ایک بیٹری پیک جس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں، اس کی کارکردگی کا انحصار اس کے سب سے کمزور سیل پر ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی سیل کمزور ہے تو وہ پورے پیک کو لے ڈوبے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹری پیک استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک کمزور سیل سب سے پہلے خالی ہو جاتا ہے، اور جب آپ اسے چارج پر لگاتے ہیں تو وہی کمزور سیل سب سے پہلے فل ہو جاتا ہے اور اوور چارج ہو کر گرم ہونے لگتا ہے، جبکہ باقی مضبوط سیلز ابھی بھی آرام سے چارج ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلسل دباؤ اس کمزور سیل کو وقت سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے سروس سینٹرز ایک پورا سسٹم فالو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کیپیسٹی چیک کرتے ہیں جو 80 سے 100% کے درمیان ہونی چاہیے۔ پھر اندرونی مزاحمت دیکھتے ہیں۔ اگر ریڈنگ بہت زیادہ ہے تو سمجھیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد 24 گھنٹے کا سیلف ڈسچارج ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر وولٹیج اپنی جگہ پر قائم رہے تو بیٹری صحت مند ہے۔ جو بیٹری یہ سارے ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے اسے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اور یہ سب صرف تھیوری نہیں ہے۔
चलें अब देखते हैं कि बहाल शुदा बैटरियां असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं और उनके इर्द गिर्द कैसे कैसे कारोबारी मॉडल बन रहे हैं। सबसे पहले तो पोर्टेबल बैटरियों की मार्केट है। कुछ सर्विस सेंटर्स हर महीने लाखों की तादाद में पुराने फ़ोन से बैटरियां निकालते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और बी ग्रेड के तौर पर दोबारा बेच देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तहकीक से पता चला है कि ये बी ग्रेड बैटरियां परफॉर्मेंस में बिल्कुल नई बैटरियों जैसी होती हैं। और अब एक कमाल की कहानी सुने। मिशिगन में एक मेडिकल टेक्नीशियन मरीजों के दिल के पंप से निकाली गई बैटरियों को फेंकने के बजाय घर ले जाता है और उनसे अपनी लॉन काटने वाली मशीन चलाता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे इन बैटरियों को दूसरी जिंदगी दी जा सकती है। और ये सिर्फ छोटी बैटरियों की बात नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सोचें, एक गाड़ी में 10 साल इस्तेमाल होने के बाद भी उसकी बैटरी में 70% तक जान बाकी होती है। अब ये गाड़ी चलाने के लिए तो शायद काफ़ी ना हो, लेकिन घर में सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए ये बेहतरीन है। चलें अब इस सारी बहस को एक बड़े फ्रेम में देखते हैं। ये सिर्फ बैटरियों को ठीक करने की बात नहीं है, ये असल में तवानाई को ज़ख़ीरा करने के बारे में हमारी पूरी सोच को बदलने की बात है। हम एक ऐसे मॉडल से दूर जा रहे हैं जहां हम चीज़ें बनाते, इस्तेमाल करते और फिर फेंक देते हैं। इसकी जगह एक सर्कुलर मॉडल आ रहा है। बैटरियों की दुनिया में इसका मतलब है रिकवर करो, रेस्टोर करो और रीडिप्लॉय करो, यानी बाजियाब्त, बहाली और दोबारा इस्तेमाल। ये हमारी सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अलबत्ता ये ख्याल कोई नया नहीं है और इस पर हमेशा से शक व शुबहात भी रहे हैं। खुद थॉमस एडिसन ने एक बार मजाक में कहा था कि जब कोई रिचार्जेबल बैटरी पर काम करता है तो ये उसकी झूठ बोलने की छुपी हुई सलाहियत को सामने ले आती है। ये उस पुरानी सोच की अक्कासी करता है जिसे आज की टेक्नोलॉजी गलत साबित कर रही है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। अगर लाखों मुर्दा बैटरियां असल में मुर्दा नहीं हैं, तो हमारी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में और क्या कुछ ऐसा है जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि वो सिर्फ एक दूसरे मौके का इंतज़ार कर रहा हो।